اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا یہ بھی بندے کا بیڑا پار کر دیتی ہے۔ ہم دنیا کی بسا اوقات نعمتوں کو چاہ رہے ہوتے ہیں، اگر رب کے نیک بندوں کا دامن تھام لیا جائے اور ان کی مشابہت کو اختیار کر لیا جائے، جیسے وہ کرتے ہیں ہم بھی ویسا کرنے کی کوشش کریں، رب دنیا کے اندر بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، آخرت کے اندر بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر یہ بادشاہ گزرے ہیں ایک، اور ان کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے مجدد تھے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالی ہر صدی کے بعد بھیجتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملات میں جو کمیاں ہو گئیں یا زیادتیاں ہو گئیں ان کو سیٹ کرنا اور دین کی دوبارہ سے دین کو عروج کے اوپر لے کر آنا۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بادشاہ وقت بھی تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے، مجدد بھی تھے۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنا دربار لگا کے بیٹھے ہیں اور اسی دربار کے اندر ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے حضور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے دربار کے اندر جو بندہ فن کا ماہر ہو تو اس کی بڑی قدر ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، اہل فن جو ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور میں بھی قدر کرتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس بھی ایک فن ہے۔ کیا فن ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ میں بہروپیہ ہوں، میں اپنا بھیس بدلنے میں بڑا ماہر ہوں۔ اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے ایک فن تو ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ خفیہ ایجنسیاں جیسے ہوتی ہیں وہاں پر اس کو کام میں لایا جا سکتا ہے، اور بھیس بدلا کے وہاں پر بندہ جائے، دوسری جگہ پر جائے، وہاں سے انفارمیشن اکٹھی کرے، واپس آ جائے، تو واقعی فن تو ہے یہ۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ فن تو ہے، اگر تو واقعی اس فن کا مظاہرہ کرے تو میں تجھے انعام دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں بھیس بدلوں گا اور آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ بات طے ہو گئی۔ اب وہ بندہ بہروپیہ جو تھا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی بیماری کی اطلاع پورے ملک کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اب بیماری کیونکہ سخت ہے، آرام آ نہیں رہا، آپ کے پاس آپ کے وزیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور فلاں ملک سے ایک شاہی طبیب آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ان کا علاج کر سکوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس طبیب کو، اس حکیم کو آپ کے پاس بھیج دوں۔ اب بادشاہ نے جب سنا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سنا تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ان کو بھیج دیں۔ اب ایک بڑا سا حکیم، بڑی دستار پہنی ہوئی ہے، بڑا امامہ باندھا ہوا ہے، اور ساتھ میں 15-20 خادم ہیں جنہوں نے ٹوکریاں اٹھائی ہوئی ہیں، جڑی بوٹیاں مختلف قسم کی اٹھائی ہوئی ہیں، یہ مل کے آ رہے ہیں، اور آتے ہی بڑے انداز کے اندر، طبیبوں کے انداز کے اندر آ کر بادشاہ سلامت کے ہاتھ کو پکڑا، سلام لیا۔ تو جیسے ہی سلام لیا نا، بادشاہ حضور مسکرا اٹھے۔ کہا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا تو کوئی طبیب نہیں ہے، تو وہی بہروپیہ ہے جو کہ میرے پاس چند دن پہلے آیا تھا۔ اب یہ بہروپیہ بڑا شرمندہ ہوا کہ پہلی باری پھڑیا گیا ہوں، پہلی مرتبہ ہی پکڑا گیا ہوں، تو بڑا شرمندہ ہوا، چپ کیا اور چلا گیا۔ اب بادشاہ سلامت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرمائی۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو عید کا سماں ہوتا ہے، عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، عید کے بعد دوبارہ سے دربار لگایا جاتا ہے۔ اب بادشاہ ہو تو بادشاہ کے پاس تحفے بھی جو آتے ہیں، تحائف بھی جو آتے ہیں، وہ بادشاہوں کی طرح کے ہی آتے ہیں۔ وزیر خاص جو ہوتے ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں کہ جی فلاں ملک کے وزیر جو بادشاہ جو ہیں انہوں نے آپ کے لیے۔ اب جب وہ محفل لگتی ہے ان کی تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جی کسی ملک کے ایک مشیر آپ کے پاس آئے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس مشیر کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ مشیر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں جی کہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں، وہاں کا قاصد ہوں، ہمارے بادشاہ سلامت نے آپ کے لیے ہیرے کا ایک تحفہ دے کر بھیجا ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ جیسے ہیرا کھول کے بادشاہ کے سامنے رکھا جاتا ہے، بادشاہ ہیرے کو دیکھتے ہیں، بندے کو دیکھتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، کہتے ہیں تو کوئی مشیر نہیں ہے، تو کوئی کسی کا قاصد نہیں ہے، تو وہی بہروپیہ ہے جو پہلے بھی میرے پاس آیا تھا۔ پھر بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ کیا، جب آتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، لیکن اب ٹھان کے گیا کہ اب جو بھی ہو، اب میں نے پکڑا نہیں جانا، اب میں نے بادشاہ کو چکمہ دے کر ہی رہنا ہے۔
پھر ایک عرصہ گزر گیا، عرصہ گزرا تو اب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ اللہ کے نیک بندے بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، تو بادشاہ وقت جو ہوتے ہیں وہ ظاہری سی بات ہے جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں، لیکن ان کا خاصہ یہ تھا کہ یہ خود بھی جنگ کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب جنگ کے لیے کہیں پر یہ جا رہے تھے اور طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا ان کا، جب بھی جنگ کے لیے جانا ہے رستے کے اندر جہاں کہیں اللہ کے کسی ولی کا مزار آتا یہ وہاں پر حاضری دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی کی دعائیں کرتے اور یوں آگے کا سفر طے کرتے جاتے۔ رستے میں ایک ویرانہ تھا، وہاں پر پہاڑ ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، دیکھا کہ اس ویرانے کے اندر بہت بڑا ہجوم لگا ہوا ہے۔ جب پتہ کیا کہ یہ ہجوم کیوں لگا ہے، یہ تو ویرانہ ہے، یہاں پر تو نہ کسی کا گھر ہے نہ مکان ہے، لیکن یہ اتنے لوگ یہاں پر کیوں اکٹھے ہیں؟ پتہ چلا جی کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کی پچھلی سائیڈ کے اوپر ایک غار ہے، اس غار کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اس کا خاصہ یہ ہے ہمیشہ رب کی عبادت کے اندر لگا رہتا ہے، وہ آنکھ کھول کر بھی نہیں کسی کو دیکھتا، جب دیکھو آنکھیں بند ہیں، دنیا داری کو چھوڑا ہوا ہے، رب کے ذکر کے اندر مشغول ہے، رب ہی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جب سنا اور دیکھا کہ اتنا ہجوم بھی لگا ہوا ہے اور اللہ کا ایسا نیک بندہ ہے، دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی جا کے زیارت کر لوں، میں بھی جا کے ملاقات کر لوں، اللہ کا نیک بندہ ہے تو میں بھی پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں۔ رات کا وقت تھا، بادشاہ سلامت نے رکنے کا فیصلہ کر لیا، وہاں پر رک گئے اور ذہن یہ بنایا کہ ابھی کیونکہ رات ہے تو ابھی بزرگوں کو تنگ نہیں کرتے، صبح کے وقت میں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی جائے گی۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، بادشاہ سلامت غسل کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ کے نیک بندے کے پاس جانا ہے تو ایک اچھی تیاری کے ساتھ جایا جائے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بادشاہ حضور جاتے ہیں اور وہاں پر غار کے اندر جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ وقت آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن وہ بزرگ اتنے کامل نظر آ رہے تھے، انہوں نے پتہ بھی چلا کہ بادشاہ آگے بیٹھا ہے، آنکھ کھول کر نہ دیکھا۔ اب جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے دیکھا کہ بادشاہ وقت آیا ہے لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھول رہے، دل کے اندر بڑی عقیدت آئی، بڑی محبت آئی اور کہا کہ یہ اللہ کا واقعی نیک بندہ ہے، کیوں نہ اس کی قدم بوسی کر لی جائے، اس کے قدموں کو چوم لیا جائے۔ اب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ ہاتھ بڑھا کر قدموں کو چھوں اور ان کو چوم لوں، جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں نا تو آگے سے وہ بابا جی جو ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور آنکھ کھول کر کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اس دفعہ میں تو انو پھاڑ لیا جائے، اس دفعہ آپ نہیں پکڑ پائے، میں نے آپ کو پکڑ لیا ہے، میں کوئی بابا شابا نہیں ہوں، میں کوئی فقیر نہیں ہوں، میں کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں، میں تو وہی بے روپیہ ہوں، پہلے آپ مجھے پہچانتے تھے، اس دفعہ آپ مجھے نہ پہچان پائے، میں جیت گیا ہوں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر آپ کہتے ہیں ہاں واقعی تو اس دفعہ جیت گیا ہے اور میں تجھ کو پہچان نہیں پایا، حکم دیا اور سونے کی کچھ اشرفیاں دینار وغیرہ یہ سارا کچھ اس جو بہروپیہ تھا اس کو انعام کے طور پر دیا گیا۔ لیکن اب جو سیکھنے والی سمجھنے والی بات ہے وہ یہاں پر دیکھیں، بادشاہ نے تحفے کے طور پر انعام کے طور پر اب چیزیں دیں، سونا دیا، لیکن آگے سے وہ بہروپیہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ حضور اب مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا کہ میں کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں، میں کوئی عبادتیں نہیں کرتا، میں کوئی ریاضتیں نہیں کرتا، میں کوئی بہت بڑی عبادتیں کرنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن میں نے چند دن اللہ کے نیک بندوں کی مشابہت اختیار کی، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی ایکٹنگ کی، اللہ جل وعلا نے میرے اوپر اتنا کرم نوازا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وقت کا جو بادشاہ ہے وہ میرے قدموں کے اندر رکھ دیا۔ چند دن میں نے رب کے نیک بندوں کی ایکٹنگ کی، رب نے وقت کے بادشاہ کو میرے قدموں کے اندر رکھ دیا۔ اگر میں حقیقی معنوں میں نیک بن جاؤں تو پھر رب کیا کیا نہیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ کہا اس نے، سونا واپس کیا، اٹھا جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ آج یہی سیکھنے کی بات ہے کہ نیک لوگ ان کی بندہ اگر اچھی نیت کے ساتھ ان کے عمل جیسے خود عمل کرنا شروع کرے تو رب نواز دیتا ہے، اور نیکوں کی صحبت یہ دنیا کے اندر بھی کام آتی ہے اور آخرت کے اندر تو کام آنی ہی آنی ہے۔ تو ہمیں نیکوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔